سینٹ انتخابات پر کپتان کے کھلاڑیوں کا آپس میں میچ پڑ گیا۔ سینئر قیادت اور ناراض رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام۔ کورنگ امیدواروں کو سینٹ انتخابات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ برقرار۔ سینٹ الیکشن سے متعلق فیصلہ اب سیاسی کمیٹی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور پارٹی رہنما آمنے سامنے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بلا مقابلہ انتخابات اور سینٹ کے موجودہ امیدواروں کے حق میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ دیرینہ کارکنوں کو موقع دینے کے خواہش مند۔ جنید اکبر، عاطف خان اور شیر علی ارباب بھی ناراض رہنماؤں کے حامی۔ کچھ رہنما مشال یوسف زئی کو ٹکٹ دینے پر نالاں۔ پنجاب حکومت کے دعوے موسلادھار بارشوں میں ڈوب گئے۔ مونسون بارشوں سے تباہی، دریا، ندی، نالے بھر گئے، کئی چھوٹے ڈیمز ٹوٹ گئے۔ مونسون کے طاقتور سسٹم سے پنجاب کے دریاؤں میں بھونچال۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر طغیانی، پانی کی سطح بلند۔ جناح بیراج کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 4,10,438 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، بھیرا کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی سطح میں کمی۔ دریائے چناب میں شاہپور لمہ کے قریب پانی کا بہاؤ تیز، شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ دریائے راوی میں نالا ڈیک اور منسلک نہروں کی سطح پر خطرناک حد تک اضافہ، کئی مقامات پر پانی کھیتوں میں داخل۔ صحبت پور میں پٹ فیڈر کینال کو 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، قریبی کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ کتے بھی رہن جوگی ساڈی جگہ نہیں ہے، ماڑے بندے ہیں، ساڈے کو گنجائش نہیں ہے۔ ساڈے کو کوئی بندہ نہیں پہنچا، کوئی امداد نہیں پہنچا۔ بچیاں بچے اسی کھانے تو بازار ہاں، ٹھیک ہے، ساڑیاں فصلیں تباہ ہوئیاں پیاں نے۔ ساڈا جناب ہے تلا جتنا بھی علاقہ ہے سارا جناب ڈوب گیا۔ زامین بھی سارا جناب فون کیتا 1122 والے، کوئی نہیں آیا، کوئی بندہ اس پلے نہیں آیا۔ انتظامیہ آئی نہ پنجاب کا کوئی وزیر داد رسی کے لیے پہنچا۔ پنڈی والوں کا شکوہ، راولپنڈی میں بارش کا پانی شہریوں کا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ گوال منڈی، پیر ودائی، ٹینچ بھاٹا میں تباہی، آریہ محلہ، گنج منڈی اور صادق آباد کے رہائشیوں کے لیے بھی مشکلات۔ شہریوں کی گاڑیاں، قیمتی فرنیچر اور ضروری سامان خراب۔ شہری پنجاب حکومت اور انتظامیہ سے شدید ناراں۔ پنجاب میں حکومتی غفلت سے کوئی اموات نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وضاحت، کہا اموات ناگہانی آفات کے سبب ہوئیں۔ بارشوں کے دوران جہاں ضرورت پڑی پاک فوج نے بھی مدد دی۔ نئے مونسون سپیل کے لیے آج سے ہی تیاری مکمل کریں۔ انتظامی افسر دفاتر کی بجائے فیلڈ میں موجود رہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ارلی وارننگ سسٹم کو ضروری قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پی ڈی ایم میں ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، حکام کی پنجاب میں بارشوں اور سیلابی ریلوں پر بریفنگ۔ پنجاب کے بعد بادلوں کا سندھ میں برسنے کا پروگرام۔ کراچی سمیت نندرے سندھ میں گرج چمک کی پیش گوئی۔ سکھر اور گھوٹکی کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 21 جولائی کے بعد پنجاب اور دوبارہ بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ اگلے 3 سے 4 ہفتے تک موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ رواں سال مانسون کے 2 سے 3 سپیل بڑھ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ابو قاسم حفتار کا شاندار استقبال اور میزبانی پر اظہار تشکر۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف مارشل عاصم منیر سے بھی ملے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق تبادلہ خیال، صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی جی ایچ کیو آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو خراج عقیدت۔ ڈاپ کیس میں یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزم بری۔ مرحوم مختوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا۔ کراچی کی اینٹی کرپشن عدالت نے مفرور ملزمان کے مقدمات کو الگ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس کیے، یوسف رضا گیلانی کے اکاؤنٹ میں پیسے تو آئے نہیں، رقم منتقل ہوتی تو ان سے نکلوا لیتے۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آج سارے بے گناہ لوگ بری ہو گئے۔ جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ پنجاب میں لڑائی کے بعد صلح صفائی ارکان کی معطلی پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب۔
اسپیکر کا اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ۔ اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت، کہا معطل ارکان کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا اپوزیشن ارکان کی بحالی کی رولنگ اسپیکر نے دینی ہے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ اسپیکر چاہیں تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو ارکان کی بحالی کا مینڈیٹ دے سکتے ہیں۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد سے پلس ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر سرپلس میں تبدیل ہو گیا۔ مالی سال 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 7 کروڑ ڈالر خسارے کی زد میں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے پر اظہار تشکر۔ ملک بھر میں تاجر برادری کی آج پہیا جام ہڑتال، کراچی اور لاہور چیمبر کا ہڑتال کا فیصلہ برقرار۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں وفاقی حکومت کی تحریری یقین دہانی تک ہڑتال منسوخ نہیں ہوگی، احتجاج پرامن ہوگا، تمام مارکیٹ صنعتی علاقوں میں ہڑتال ہوگی۔ ہارون اختر کے ساتھ اجلاس ہوا، تحریری یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد کا بھی احتجاج میں شرکت کا اعلان۔ ایف پی سی سی آئی کا آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے اجلاس میں بزنس کمیونٹی کے تحفظات کو بہت اچھے طریقے سے سنا۔ حکومت نے فنانس بل اور سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے متنازع شقیں واپس لینے کا اعلان کیا۔ اگر کسی نے احتجاج کی کال دی تو انفرادی حیثیت میں دی ہوگی۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ ٹیکس میٹر بھی آن، پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی کا نفاذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ 1300 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں اور پک اپس پر 1% لیوی لاگو ہوگی۔ 13 سے 1800 سی سی گاڑیوں پر 2% اور 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 3% لیوی عائد کر دی گئی۔ دشمنوں کا وار مستونگ میں قومی شاہراہ پر فائرنگ، ڈی ایس پی سمیت 2 اہلکار شہید۔ نامعلوم مسلح افراد نے بلوچستان کانسٹیبلری کے افسر کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ آئی جی معظم جاہ انصاری، آئی جی ایف سی نارتھ بلوچستان میجر جنرل عابد مظہر سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ سینٹ سے فوجداری قوانین میں بڑی ترمیم، خاتون کو سریعام برہنہ کرنے، ہائی جیکر کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کرنے کا بل منظور۔ بل کے مطابق خاتون پر مجرمانہ حملہ کرنے یا اسے سریعام برہنہ کرنے پر ملزم کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکے گا۔ جرم ناقابل ضمانت اور ناقابل مسالت ہوگا۔ مجرم کو عمر قید، جائیداد کی ضبطی اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ سینیٹر علی ظفر کی بل کی مخالفت۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ یہ کیسے سوچ لیا کہ سزا کی سنگینی جرم کو روکتی ہے۔ موت کی سزا دینے سے جرائم کم نہیں ہوں گے۔ پانی کے جھگڑوں پر عورت کو برہنہ کرنے کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ سینٹ اجلاس میں پاکستان شہریت ترمیمی بل 2025 سمیت کئی بلز کی منظوری۔ سندھ حکومت اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب، کہا سندھ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 42 ارب روپے کی سالانہ گرانٹ مختص کی گئی۔ یہ فنڈز تمام صوبوں میں سب سے زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے این ای ڈی یونیورسٹی میں 2 نئے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور طلبہ کے لیے انٹرنیشنل بوائز اینڈ گرلز ہاسٹل شامل۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی کیمیکل رپورٹ سامنے آ گئی، جسم میں نشاور یا زہریلی چیز کے ذرات نہیں ملے۔ پولیس نے رپورٹ تفتیشی اداروں کو بھجوا دی۔ ابتدائی نتائج کے مطابق موت طبی تھی، تاہم چند رپورٹس کا ابھی بھی انتظار ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق تحقیقاتی ٹیم رواں ہفتے مکمل رپورٹ پیش کرے گی۔ کیس میں اداکارہ کے قریبی دوست کا بیان بھی ریکارڈ۔ دوست نے آخری بار حمیرہ اصغر سے عمرے پر روانگی سے قبل رابطہ کیا تھا۔ حکومت سندھ کا اخباری صنعت کو درپیش چیلنجز کے حل اور ترقی کے لیے مربوط پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات۔ گرانٹ دفتر کے لیے پلاٹ اور دیگر امور پر معاونت کی درخواست۔
शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। हुकूमत सिंध मीडिया इदारों और सहाफ़ियों की फलाह व तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दे रही है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इस दिन कश्मीर के गयूर अवाम ने रियासत जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। 10 लाख भारतीय फ़ौज की दरिंदगी कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने में नाकाम रही है। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हमेशा जारी रखें। भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल। कर्नल अमित कुमार ने कहा, मेरी बीवी के साथ जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने जिनसी ज्यादती की। FIR में 3 ब्रिगेडियर्स और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल नामजद थे, मगर सबको क्लीन चिट दे दी गई। T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेटर्स का ढाका में पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने जिम सेशन में भरपूर हिस्सा लिया। दोनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब आज मुनक्किद होगी।